فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. یہ ذی الحج کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد جو ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے اس میں ایک اہم عبادت قربانی کی عبادت ہوتی ہے. ایک اہم عبادت حج کی عبادت ہوتی ہے. حج سے متعلق تو اس وقت مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ اس وقت حج کے فضائل سننے کا وقت نہیں ہے. جانے والوں کے لیے حج سیکھنے کا اور حج کی تیاری کرنے کا وقت. حج کے فضائل کی گفتگو انشاءاللہ اس وقت کی جائے گی جب حج کے جانے کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوگا. اس وقت مجھے قربانی سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر عشرہ ذی الحج کے فضائل ہیں جو اس سے اگلا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کے فضائل سے متعلق گفتگو کرنی ہے. وقت چھوٹا سا ہوتا ہے، جمعے کے دن تھوڑا سے وقت میں گفتگو کرنی ہوتی ہے. اتنی ساری باتیں ایک دو جمعے میں عرض نہیں کی جا سکتی، اس لیے سلسلے وار انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ قربانی ہے کیا چیز، قربانی کا مطلب کیا ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کی نزدیکی حاصل کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالی سے قربت بڑھے. قربت سمجھتے ہیں نا، نزدیکی. جس طرح ہم لوگ کسی نیتا سے اپنی نزدیکی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ان سے جو اس کے متعلقین ہیں ان سے ملتے ہیں، یار ایک میٹنگ تو کراؤ، ایک ملاقات تو کراؤ. کیوں؟ تاکہ اس سے تعلقات بڑھ جائیں، وہ ہمارے کام آ جائیں. یہ قربانی ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالی سے نزدیکی بڑھانے کا. اللہ تبارک و تعالی کو یہ بہت محبوب عمل ہے. ذی الحج کے ان 3 دنوں کے اندر پورے سال آدمی خون بہاتا رہے، جانور ذبح کرتا رہے، کوئی ثواب نہیں. لیکن وہ جو ذی الحج کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 کی غروب سے پہلے یہ جو وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 ایام میں کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کو اپنے راستے میں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. اب جو تھوڑا سا پڑھا لکھا معاشرہ ہے، جو تھوڑا سا اپنے آپ کو روشن خیال سمجھنے لگتا ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ نالیوں میں خون کی حالت میں بہا دیا جاتا ہے، اور اتنا بڑا نقصان. اگر اسی پیسے کو کوئی فیکٹری لگا دی جائے تو کتنے لوگوں کو روزگار مل جائے گا، غریبوں کو دے دیا جائے. یہاں تک کہ یہ مسئلہ بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا رشتہ دار غریب ہے، ہم قربانی نہ کریں اور اس کی مدد کر دیں. تو اصل میں دین جو ہے نا، دین جو ہے یہ دین اپنی عقل پہ چلنے کا نام نہیں ہے. دین اپنی عقل پہ چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین
اللہ کی ماننے کا نام ہے، اللہ کی عبادت کا نام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام۔ اپنی مرضی سے کرنا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے کس میں زیادہ فائدہ ہے کس میں زیادہ نقصان۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیسے ہے سنت؟ یہ آپ حضرات کے سامنے بار بار آ چکا ہے اور سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو، اور بیٹا بھی وہ جو بہت آرزو اور منتوں کے بعد پیدا ہوا تھا، 86 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ کتنی؟ 86 سال کی عمر، 86 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر وہ بچہ بھی قرآن پاک کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب اس قابل ہو گیا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے کام میں، ایک آرزو اور منتوں کی اولاد، اکلوتی اولاد، اور وہ بھی وہ کہ اب جب اس قابل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دو میرے راستے میں۔ یہ سب واقعات حضرات سن چکے ہیں، اور سبھی کو پتا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا، اور وہ بھی تیار ہو گئے، اور دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے قربانی دینے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ خواب میں دکھایا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باضابطہ طور پر فرشتے کے ذریعے سے وحی نہیں کی تھی کہ تم اسماعیل کی قربانی کر دو، خواب میں دکھایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے جو سب سے ادنا درجہ تھا وحی کا، یعنی خواب میں جس میں تعویل کی گنجائش تھی، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس عقلی گھوڑے دوڑانے کا وہ تو تھا، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے، جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے اندر یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ اگر منع کریں گے تو رک جاؤں گا، بلکہ بیٹے کا بھی امتحان مقصود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے میرا کیا گناہ ہے ابا جان، آپ نے خوابی میں تو دیکھا ہے، اس کی کوئی اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اور پھر دنیا کا کوئی بھی مذہب اخلاقی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اخلاقی طور پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، قانونی طور پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کی بھی خواب کی بات ہے، اور میں نے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کی، میں نے ایسا کوئی جرم بھی نہیں کیا، ہزار باتیں تھی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس بھی تعویلات تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی تعویلات تھی، اور یہ گفتگو کرنے کا موقع تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرا جرم کیا ہے۔ ایک بار آپ اپنے خواب کے بارے میں سوچ تو لیں، وہ خواب کہیں کسی اور چیز کی دعوت تو نہیں دے رہا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا جواب بھی کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک ایک جملے میں مفسرین علیہم الرحمہ نے بڑے بڑے نکتے لکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی تعویل نہیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہیں کی، حالانکہ عقلی طور پر کوئی بھی اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا،
نہ معاشرے کا مزاج دیکھا، نہ قانون دیکھا، نہ اخلاق دیکھا، کچھ نہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کس طرح کی ہے جب وہ دونوں کے دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے. جب وہ دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، بس آزمائش پوری ہو گئی. ہم نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب اپنا سچ کر دکھایا، آپ آزمائش پر کھڑے اتر گئے ہیں، آپ پورے اتر گئے. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اتنی تعویلات کے دروازے تھے، ان سب کو بند کر کے حضرت ابراہیم قربانی دینے کے لیے تیار، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بلا چون و چرا اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار. پتہ یہ چلا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی چیز میں کچھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے، اور جہاں حکم آ جائے وہاں پھر کوئی عقل وقل کوئی چیز کچھ نہیں. پھر وہاں عقل وقل کوئی چیز کچھ نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، اب یہاں میری عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، میری عقل کے پیمانے پر یہ پورا حکم اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے، اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. آج کل تو سود اور کیا کہتے ہیں ربا جیسی چیزوں کے اندر فائدے ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دنیا اس سے اتنا فائدہ اٹھا رہی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اس کو حرام کر دیا اور سود لینے والے کے لیے اعلان جنگ کر دیا. لیکن اس میں بھی ہم عقلی گھوڑے دوڑا کر کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے. حالانکہ اس قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے، اس قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم کم کر. قربانی کا فلسفہ ہی ہے. اب اس کے اندر ہم اپنی عقلی گھوڑے دوڑائیں کہ کیا فائدہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، یعنی ہم معاذ اللہ اپنے آپ کو گویا کہ یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ نہیں سمجھ سکا معاذ اللہ اس بات کو، ہم سمجھ گئے کہ اس میں نقصان ہے یا فائدہ. کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے ایک مومن کے لیے یہ سوچنا بھی. تو قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سنت بھی ایسی کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اللہ کو منظور نہیں تھا یہ قربان، یہاں صرف یہ دکھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو عقل مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، خواہشات مانے نہ مانے، جذبات مانے نہ مانے، معاشرہ تسلیم کرے نہ کرے، دنیا کا کوئی قانون تسلیم کرے نہ کرے، سوسائٹی اچھا کہے یا برا کہے، کسی چیز کو نہیں سوچنا ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس کے آگے سر تسلیم سمجھ. یہ ہے قربانی کی روح. اور پھر جب اس قربانی کی روح کے لیے بندہ تیار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی قبول کر لی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ایک جنت سے دمبا لایا گیا، اور وہ دمبا اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذبح کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور تب پھر بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو جاری کر. اس طریقے کو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور اللہ کا احسان یہ ہے، اچھے مارے جاتے اگر سب سے یہی مطالبہ ہوتا کہ قربانی کرنی ہے اور بیٹے کی قربانی کرنی ہے. قربانی ابھی تو جانور کی قربانی کرنے میں تعویلات چل رہی ہیں، اس میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ قربانی اگر اس کی جگہ یہ کر لیا جائے، اس کی جگہ یوں کر لیا جائے، یہ فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کی جگہ جانور قربان کر کے ہمیں وہی ثواب عطا فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا
बिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले नेकी, हर बाल के बदले नेकी। सहाबा ने कहा, सहाबा को तो खोज होती थी ना नेकियों की, सहाबा को खोज होती थी नेकियों की, किस तरीके पर ने, और या रसूल अल्लाह अगर उसके बदल पर बाल ना हो, ऊन हो, ऊन में जो होता है बहुत बारीक रेशा होता है ना बाल के मुकाबले में, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊन में भी हर बाल के बदले में एक नहीं। और फिर इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद ये कर दी कि उस दिन अल्लाह को इससे ज्यादा कोई महबूब अमल है ही नहीं, इससे ज्यादा पसंदीदा अमल कोई है ही। नेकियां भी इतनी बेशुमार और इससे ज्यादा पसंदीदा भी। अब अगर हमें पता चल जाए कि हमारे महबूब को ये चीज पसंद है, तो आदमी उसके लिए कितनी जिद्दोजहद करता है, कितनी कोशिश करता है कि मैं किसी ना किसी तरीके पर अपने महबूब की रजा हासिल कर लूं। हर मोमिन का, सब तमाम ईमान वालों का महबूब हकीकी अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक है। तो अल्लाह को राजी करने के लिए उस दिन ये अमल किया जाए। और अगर किसी को अल्लाह की रजा की कोई परवाह नहीं है और उस पर कुर्बानी वाजिब है, ये वाजिब किस पर है किस पर नहीं है, ये इंशाअल्लाह आइंदा जुमों में बात सामने आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और उसने नहीं की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी का अंदाज देखिए, तो फिर वो हमारी ईदगाह में ना आए, वो हमारी ईदगाह में ना आए। मतलब क्या है, कोई ताल्लुक नहीं है उससे हमारा, कोई ताल्लुक नहीं है उससे हमारा। हमारी ईदगाह में ना आए का क्या मतलब है, उसकी ईद की नमाज की भी वजूब खत्म हो गया, जाओ ऐश करो घर में, नहीं। मतलब यही है कि अल्लाह के रसूल ये ऐलान कर रहे हैं कि फिर उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ तो अल्लाह की महबूबियत का ये आलम कि उस दिन कोई चीज पसंद नहीं और उससे ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं, और हर बाल के बदले में नेकी। और दूसरी तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना करने वालों के लिए ये वहीद सुना रहे हैं कि वो हमारी ईदगाह में ना आए, यानी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो एक तरफ फजाइल भी सामने रखें और एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वईद भी सामने रखें, और ये किस पर वाजिब है किस पर नहीं है, इंशाअल्लाह अगले जुम्मों में ये बात आएगी। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे।